अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नए व्लॉग के साथ एक बार फिर हाज़िर हूँ। आज का व्लॉग इमरान खान साहब के हवाले से है। उन्होंने एक बार फिर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें मुल्क छोड़कर जाने की ऑफ़र हुई, लेकिन उन्होंने कोई डील लेने से इनकार कर दिया। इसमें कितनी सदाकत है और तोशा खाना के हवाले से इमरान खान साहब ने क्या कहा, उस पर बात करेंगे। जो 27 तारीख का पेशावर में जलसा है, उस हवाले से तैयारियां हो रही हैं, उस पर बात करेंगे। ये दो मौज़ूआत हैं, दोनों टॉपिक्स पे तफसील से बात होगी। लेकिन तफसील में जाने से पहले आप सभी रिक्वेस्ट के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर दें ताकि आपको नया व्लॉग मिल सके। पहले चलते हैं जनाब इमरान खान साहब। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे बार बार डील ऑफ़र हुई, कहा गया कि मुल्क छोड़कर चला जाऊं या खामोश हो जाऊं तो मेरे केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे, लेकिन पहले दिन से मेरा मौक़िफ़ है कि मैं इन मुकदमात का सामना अदालतों से लेकर ही बाहर आऊँगा, यानी मैं अदालतों के ज़रिए ही रिहाई हासिल करूँगा, किसी डील के नतीजे में बाहर नहीं आऊँगा। इसीलिए मुझ पर बेबुनियाद 300 मुकदमात बनाए गए हैं। कोई भी और शख्स होता तो इन मुकदमात का सामना ना कर पाता। बात उनकी ठीक है कि कोई भी दूसरा सियासतदान होता तो यकीनन वो डील कर लेता। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि मैं बेगुनाह हूं और हक पे हूं। अब तोशा खाना का झूठा केस भी मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुका है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश किए गए गवाहान ब्रिगेडियर अहमद और कलना रेहान ने इकरार किया है कि तोशा खाना के तहाइफ मेरे घर नहीं गए बल्कि तोशा खाना में जमा करवाए गए और उनके कागजात मुकम्मल हैं। अब इस मुकदमे में एक दिन मेरी बरीयत हो जानी है। ख़ुसूसी तौर पर बुशरा बेगम की ज़मानत तो हो जानी चाहिए क्योंकि वो खातून हैं, और इस केस में उन पर एडिंग एंड अबेटिंग का भी झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। ये जो इल्ज़ाम उन पर लगाया गया है कि उन्होंने इसमें ताउन किया और मददगार रहीं, तो इसीलिए उनको निशाना बनाया। फिर वो कहते हैं अब अदलिया पे भी वो तनकीद कर रहे हैं, जिनसे वो अपीलों में और केसेस में कहते हैं कि इंसाफ किया जाए। तो वहाँ पे वो ये भी कहते हैं कि मुझे मालूम है कि 26वीं तरमीम वाली अदालतें ऊपर से लिखे लिखाए फ़ैसले ही सुनाती हैं जो कानून के मुताबिक नहीं, आसम लॉ के मुताबिक हैं। तरतीब भी यूँ रखी जाएगी कि पहले तोशा खाना 2 में सज़ा सुनाई जाएगी, फिर अलकादर में ज़मानत का फ़ैसला आएगा। यही स्क्रिप्ट है और अदलिया फ़िलहाल कानून के बजाय स्क्रिप्ट पर चल रही है। जो अलकादर ट्रस्ट का है उस पर ज़मानत का फ़ैसला आना है, उसमें ऑलरेडी सज़ा हो चुकी है। तो इनका कहना ये है कि जब वहाँ से उसकी ज़मानत का फ़ैसला तब होगा जब यहाँ से सज़ा हो जाएगी, यानी तोशा खाना 2 में सज़ा होगी और उसके बाद जो है वो रिहाई का जो पहला फ़ैसला है उस पर कोई बात होगी। वादी तीरा के हवाले से वो कहते हैं कि मैं बमबारी से तीरा में बमबारी से मासूम बच्चों, औरतों और आम शहरियों के जानी नुकसान पर शदीद रंजीदा हूँ। मैं 1 साल से बार बार पैगाम दे रहा हूँ कि इन इलाकों में ऑपरेशन ना किया जाए और ना ही कोलेक्ट्रल डैमेज के नाम पर मासूम लोगों की जानों का ज़िया किया जाए, क्योंकि इससे दहशतगर्दी में इजाफ़ा होगा। अफसोस की बात है कि अब वो अपनी हुकूमत के बारे में बता रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ट्रैप में आ गई है, यानी इस्टेब्लिशमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ट्रैप कर रखा है। हमारे पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान की मिसाल सब के सामने है। हमारे दौर में अशरफ गनी ने भी हमें बताया कि ऑपरेशन से दहशतगर्दी में इजाफ़ा होता है, लेकिन मासूम लोग मारे जाते हैं। इससे पहले हामिद
کرزئی نے امریکیوں کو بتایا جب بھی آپریشن ہوتا ہے بے گناہ مارے جاتے ہیں، اور اس میں غم و غصہ جو ہے طالبان میں بڑھ جاتا ہے۔ ہم نے اپنے دور میں افغانستان سے اپنے تعلقات کو اچھا کیا، بہتر بنایا، قبائلی علاقوں میں امن آیا، لیکن عاصم منیر نے آتے ہی اس ماحول کو خراب کر دیا۔ افغانستان کے خلاف دھمکی آمیز بیانات دیے گئے، دہائیوں سے مقیم افغان مہاجرین کو خوش اسلوبی سے نہیں بلکہ دھکے دے کر ملک بدر کیا گیا، اور وہاں ڈرون حملوں کے لیے جس سے یعنی پاکستان نے افغانستان پہ ڈرون حملے کیے، جس سے پاکستان کے تعلقات افغانستان کے ساتھ خراب ہوئے۔ دوسری وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں سے افغان مہاجرین کو زبردستی جو ہے بے دخل کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر کے مقاصد جو ہیں وہ دو ہیں: خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت کو غیر مقبول کرنا، یعنی خیبر پختونخوا میں حکومت جو ہے وہ غیر مقبول ہو جائے۔ مغرب میں اینٹی طالبان لابیز کو خوش کرنا اور ظاہر کرنا کہ عاصم منیر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کو یہ دکھانا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ عاصم منیر ساری دنیا میں پھر رہا ہے، لیکن اگر تدبر سے کام لے تو سب سے پہلے افغانستان جا کر ان سے بات کرنی چاہیے۔ ہمارا برادر اسلامی ملک بھی ہے اور جن کے ساتھ ہم 2500 کلومیٹر کی سرحد رکھتے ہیں، یہ قبائلی علاقوں اور خطے کے امن کے لیے ضروری ہے۔ 4 فریقین افغانستان کی حکومت، اب وہ بتاتے ہیں کہ جی اس پورے قضیے میں 4 فریقین ہے: افغانستان کی حکومت، پاکستان کی حکومت، قبائلی اور افغان عوام، مطلب یہ 4 لوگ ہیں۔ ان سے بات چیت کر کے امن کا راستہ نکالیں۔ یہ اڈیالہ جیل سے جو ہے عمران خان صاحب کا میسیج ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کریں تو بات چیت تو ہو رہی ہے، لیکن افغانستان کی حکومت اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ تحریک طالبان کا مقابلہ کر سکے۔ وہ جس طرح تحریک انصاف پاکستان کے اندر یہ چاہتی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اس کو ٹارگٹ نہ کرے، اسی لیے ایک نرم رویہ، ایک نرم گوشہ رکھا گیا ہے، تاکہ اگر آپ نے ٹی ٹی پی کو نشانہ بنایا تو تحریک انصاف کا حال بھی اے این پی جیسا ہو جائے گا۔ جس طرح اے این پی غائب ہو گئی پورے منظرنامے سے، تو تحریک طالبان جو ہے وہ تحریک انصاف کے پیچھے پڑ جائے گی، اور پھر وہ اس کے لیے سیاست کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اب دوسری جانب افغان حکومت بھی سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے ٹی ٹی پی کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کیے تو ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغان حکومت کو آرام سے نہیں بیٹھنے دے گی، اور ان کو بار بار پھر یہی ہوگا کہ نشانہ بنائے گی۔ ابھی ٹی ٹی پی کا جو فوکس ہے وہ پاکستان ہے، لیکن اگر پاکستان کی بجائے افغان حکومت جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائے تو پھر یہ ایک الگ سے ایک جنگ شروع ہو جائے گی افغانستان کے اندر، کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ پاکستان کی خواہش یہی ہے کہ افغان حکومت کارروائی کرے جو پاکستانی طالبان افغانستان میں ہیں، جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں۔ لیکن میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں، افغان حکومت جو ہے وہ کسی صورت بھی اپنے لیے دشمن نہیں پیدا کرے گی۔ اس کو معلوم ہے کہ انہوں نے اکٹھے جنگ کی ہے روس کے خلاف، انہوں نے اکٹھے جنگ کی ہے امریکہ کے خلاف، انہوں نے اکٹھے ساری تقریباً 4 جو یہ 40 سال ہو چکے ہیں، تو مطلب یہ آپ دہائیاں 4 کر لیں، تو اگر وہ اتنا ان کے اندر آپس میں اتنا تعلق رہا ہے، اور پھر کئی تو پاکستانی طالبان شادیاں بھی کر چکے ہیں وہاں پہ، ان کے بچے بھی ہیں، تو آپ کیسے ان کو ٹارگٹ کریں گے؟ تو لہٰذا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو میرا نہیں خیال کہ کوئی آنے والے مزید کئی سالوں تک یہ مسئلہ اسی طرح چلے گا۔ کبھی کاروائیاں تیز ہوں گی، کبھی کم ہوں گی، کبھی یہ لوگ افغانستان بھاگیں گے، کبھی پاکستان آئیں گے، اور یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا۔
اب جو پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں تو پاکستان کے اندر پاکستان کی جو افواج ہے، ہماری فورسز ہیں، ہماری پولیس ہے، وہ جو جتنے بھی مقابلے ہو رہے ہیں ان میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی ان کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، ہتھیار اٹھاتا ہے، اس کو وہ مار رہے ہیں کافی۔ اگر آپ دیکھیں ڈی اے خان میں بھی کل کوئی 15 کے قریب مارے گئے، اسی طرح خیبر میں ہوا، اسی طرح دوسرے علاقوں میں جہاں جہاں بھی آپریشن ہو رہا ہے وہاں ان کو جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ایک ایسا میسج جا رہا ہے کہ پاکستان اب مزید کسی کو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی اجازت نہیں دے گا۔ ہونی بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ جو ایک خوف و ہراس کا ایک عالم تھا اور واقعات بڑھ گئے تھے، اب ان کو کچھ تھوڑا سی بریک لگی ہے، کیونکہ اوفینسو ہے پاکستان کی فورسز، کاروائیاں کر رہی ہیں، اور ایک اچھی امید بنی ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے، ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں، یہ بہت جلد جو ہے ان دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیں گے، یا دوسری صورت میں ان کو یہاں سے بھگا دیں گے۔ بہرحال افغانستان میں یہ لوگ ہوں گے تو میں نے کہا کہ یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔